الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام، رجب المرجب کی 27 تاریخ وہ ہمارے ساتویں امام اور حجت خدا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی انتہائی مظلومانہ اور جانگداز شہادت کی تاریخ تھی۔ اس سلسلے میں الحمدللہ اب خواتین حضرات کے تعاون سے خمسہ کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان مجالس کے بانیان، پڑھنے والے اور سننے والوں کے اس عبادت کو، عمل صالح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس عمل کو جو کہ احیاء امر اہل بیت پر مشتمل ہے، آئندہ بھی اسی طرح باوقار طریقے سے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ پھر 25 کو امام کی شہادت تھی اور 27 کو مبعث کی تاریخ تھی۔ مجھے بہت اختصار کے ساتھ دونوں مناسبتوں سے کچھ عرض کرنا ہے۔ بڑے مستند عالم دین مولانا اخلاق شیرازی کے ذریعے آپ نے امام علیہ السلام کے حالات زندگی کو، آپ کے فضائل و مناقب کو اور مصائب کو سنا۔ میں بطور تبرک صرف ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جس میں آپ نے ایمان کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ کوئی اپنی طرف سے تبصرہ نہیں کروں گا، جلدی اس کا متن آپ کو سناؤں گا، پھر مبحث کے حوالے سے چند معروضات۔ حماد بن عمر النصیبی کہتے ہیں سأل رجل العالم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے القاب میں اگرچہ سب سے مشہور لقب کاظم ہے، کیونکہ حلیم تھے، غصے کو پی جاتے تھے، اس لیے ان کو کاظم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے القاب میں سے ایک لقب صابر بھی ہے، اور آپ کے القاب میں سے ایک عالم بھی ہے۔ اس لیے فرمایا سأل رجل العالم، ایک شخص نے عالم سے پوچھا۔ عالم سے مراد کوئی عام عالم دین نہیں ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ ایھا العالم اخبرنی ای الاعمال افضل عند اللہ، یہ بتائیں اللہ کے نزدیک سب سے افضل یا بہتر عمل کون سا ہے؟ فرمایا ما لا يقبل عمل الا به، ظاہر ہے سب سے افضل عمل وہ ہے جس کے بغیر کوئی دوسرا عمل قبول نہیں ہوتا۔ ما لا يقبل عمل الا به، کہ جس کے بغیر کوئی دوسرا عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مجلس، یہ کوئی عمل اس کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ فقال وما ذلك، وہ کیا ہے کہ جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا؟
الایمان باللہ الذی هو اعمل الاعمال درجۃ، خدا پر ایمان لانا ہے جس کا درجہ، خدا پر ایمان کا درجہ ہے وہ تمام اعمال کے درجے سے افضل اور بلند ہے، اور اس کا مقام اور منزلت جو ہے وہ زیادہ بلند ہے۔ قلت اخبرنی عن الایمان اقول وعمل ام قول بلا عمل، یہ فرمائیں کہ ایمان قول و فعل دونوں کا نام ہے، او قول بلا عمل، یا یہ ہے کہ ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کوئی کام یا نہ کام کرے یا نہ کریں، زبان سے آپ کو اپنے عقیدے کا اظہار کریں، یہ کافی ہے۔ یہ بتائیں کہ ایمان قول و فعل دونوں کا نام ہے یا صرف قول کا نام ہے، زبانی اقرار کا نام ہے؟ قال الایمان عمل کلہ، ایمان سارا کا سارا ایمان عمل ہی عمل ہے، عمل ہی عمل ہے۔ والقول بعض ذلک العمل، قول ان اعمال میں سے ایک عمل ہے، ایمان عمل ہی عمل ہے، اور اس عمل کا ایک حصہ یا نمونہ قول ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ٹھیک ہے جی، اصول دین کا اقرار۔ اچھا جی، پھر فرمایا والقول بعض العمل بفرض من اللہ بینہ فی کتابہ، اور یہ جو میں اب تمہیں بتا رہا ہوں یہ وہ فریضہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا ہے۔ واضح نورہ، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا نور کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ثابتۃ حجتہ، یہ وہ بات ہے کہ جس کی حجت، جس کی دلیل سب کے نزدیک ثابت ہے۔ یشہد بہ الکتاب، قرآن مجید بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ وَيَدْعُو إِلَيْهِ، اور اس کی طرف قرآن دعوت بھی دیتا ہے۔ قُلْتُ صِفْ لِي ذَلِكَ حَتَّى أَفْهَمَهُ، یہ تو سربستہ ہے، آپ نے مختصر سا بیان کیا ہے، اگر مناسب سمجھیں تو اس کی ذرا تفصیل بیان کریں ڈیٹیل میں۔ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ حَالَاتٌ وَدَرَجَاتٌ وَطَبَقَاتٌ وَمَنَازِلٌ، ایمان کے کئی حالات ہیں، کئی درجے ہیں، کئی طبقے ہیں، اس کی کئی منزلیں ہیں۔ فَمِنْهُ التَّامُ الْمُنْتَهِي تَمَامُهُ، ایک ایمان وہ ہے جو بالکل مکمل ہے، ایک ایمان وہ ہے بالکل ناقص ہے، اور ایک ایمان وہ ہے جو درمیانہ ہے، یعنی اضافے کا مزید جو ہے نا اس میں استحکام یا اضافہ کی گنجائش ہے۔ قلت ان الایمان لا یتم ویزید وینقص، اور کیا فرزند یہ بتائیں کہ ایمان جو ہے وہ کبھی مکمل ہوتا ہے، کبھی بڑھتا ہے اور کبھی گھٹتا بھی رہتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ایمان کا ایک ہی درجہ ہو اور اسی درجے کے اوپر ٹھہرا ہوا ہو، نہیں، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ برکت میں یہ جملہ نوٹ کر لیں کہ صحیح عقیدے کے نتیجے میں انسان کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، اور عمل کے نتیجے میں ایمان میں استحکام آتا ہے، عقیدے میں استحکام آتا ہے، یعنی ایمان اور عمل دونوں یہ ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، مثبت طور پر بھی منفی طور پر بھی۔ جس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اسی حساب سے وہ اپنے اعمال میں محتاط ہوگا، اور جو عمل میں پیش ہوگا صحیح اور با اخلاص عمل میں، اسی حساب سے اس کے عقیدے میں استحکام ہوگا اور پائیداری ہوگی۔ یہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ قال نعم وکیف ذلک، یہ کیسا ہے؟ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی فرض الایمان علی جوارح بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعضاء اور جوارح کے اوپر ایمان کو فرض قرار دیا ہے۔ جوارح حدیث وہ آپ کی دعائی کمیل کے مطابق یہ جو ہاتھ، پاؤں، آنکھیں ہیں، ٹانگیں، سینہ، ان کا نام علی نے جوارح رکھا ہے۔ اور جو باطنی طاقتیں ہیں، دل و دماغ جس کے ذریعے بندہ سوچتا ہے، جس کے ذریعے انسان خدا کا عقیدہ رکھتا ہے، رسول کا، امامت کا، قیامت کا، وہ اس کا نام جوانح رکھا ہے حضرت علی نے۔ قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی،
ادھر یہ لفظ نہیں ہے، مراد یقیناً یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے جوارح، ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان ان میں اور جوانح اور جو تمہاری باطنی اعضاء ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تقسیم کر رکھا ہے. کتنا ایمان افروز و دل نشین انداز میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے. وَقَسَّمَهُ عَلَيْهَا وَفَرَّقَهُ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ظاہری اعضاء اور باطنی اعضاء میں تقسیم کر رکھا ہے. فَلَيْسَ مِن جَوَارِحِهِمْ جَارِحَةٌ إِلَّا وَهِيَ مُوَكَّلَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ بِغَيْرِ مَا وُكِّلَ بِهِ أُخْتُهَا. جتنے بھی اعضاء بدن ہیں، ایک ایک کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، داخلی ہو یا باطنی، ہر ایمان کے ہر عضو کے ذمے ایمان کا وہ حصہ لگایا ہے جو حصہ دوسرے ایمان کے ذمے نہیں ہے. آنکھ کا ایک عمل ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کان کی نہیں ہے. کان کے ذمے جو عمل لگایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ ہاتھ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ پاؤں کی ذمہ داری نہیں ہے. جی اسی طرح فرمایا فَمِنْهَا انہی اعضاء اور جوارح میں سے ہے ایک القلب، انسان کا دل ہے. دل ہے الذی بہ یعقل ویفقہ ویفہم، دل ہے جس کے ذریعے بندہ سمجھتا ہے، ادراک رکھتا ہے یا تعقل رکھتا ہے. وَهُوَ أَمِيرُ بَدَنِهِ، یہ دل جو ہے وہ انسانی بدن اور باقی اعضاء اور جوارح کے لیے امیر، بادشاہ اور حکمران کی حیثیت رکھتا ہے. الذی لا تورد الجوارح ولا تصدر الا عن رائه امره، یہ باقی اعضاء و جوارح سے وہی کچھ سرزد ہوتا ہے، آنکھ سے کان سے اس سے کہ جس کا قلب کی طرف سے حکم اور ہدایات ہوں. مرکز جو ہے وہ قلب ہے، مرکز قلب ہے. منہا یداہ، انہی اعضاء و جوارح میں سے ایک انسان کے ہاتھ ہیں. التی یبطش بہما، جن کو آگے بڑھاتا ہے، چیزوں کو اٹھاتا ہے. پاؤں ہے جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، یا اور اسی طرح وہ شرمگاہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہوا ہے. لسانہ الذی ینطق بہ الکتاب، اور زبان ہے جس کے ذریعے وہ کتاب خدا کی تلاوت کرتا ہے. دو آنکھیں ہیں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، دو کان ہیں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے. وفرض علی القلب غیر ما فرض علی اللسان، دل کی ذمہ داری اور ہے اور زبان کی ذمہ داری اور ہے. فرض علی اللسان غیر ما فرض علی العینین، زبان کی وہ ذمہ داری ہے جو آنکھوں کی ذمہ داری نہیں ہے. وفرض علی العینین غیر ما فرض علی السمع، جو ذمہ داری آنکھوں کی ہے وہ ذمہ داری کانوں کی نہیں ہے. الحمدللہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کی ذمہ داری کیا ہے. آنکھوں کی ذمہ داری دنیا میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہ آنکھوں کی ذمہ داری کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. خدا فرماتا میں دکھائی نہیں دے سکتا، میرا جسم اور بدن نہیں ہے، میں کسی سمت میں محدود نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے انسان کے سراپا کو بھی اور کائنات کے کونے کونے کو بھی اپنی قدرت کی نشانیوں سے بھر دیا ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ جس ذات کے یہ آثار قدرت ہیں اس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کائنات کے پیچیدہ نظام کو چلا رہا ہے. یہ وہ آنکھوں کی ذمہ داری ہے. جی ہاں، وفرض علی السمع غیر ما فرض علی الیدین، فرض علی الرجلین غیر ما، یہ وہی بتا رہے ہیں فرض علی الفرج غیر ما فرض. واما ما فرض علی القلب، دل کی جو ذمہ داری ہے من الایمان فالاقرار، دل کا اقرار. ایک زبان کا اقرار ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول علی ولی اللہ، ایک دل کا اقرار ہے. والتصدیق والتسلیم، اللہ کے اوامر اور اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. والرضا، اور اس بات پر دل و جان سے راضی ہونا بأن لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا وان محمدا عبدہ ورسولہ. ان چیزوں کا عقیدہ رکھنا یہ دل کی ذمہ داری ہے اور یہ دل کا ایمان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے
بلکہ وہ عمل کا نام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دل کا عمل اور ہے، ہاتھوں کا عمل اور ہے، کانوں کا عمل اور ہے، یعنی جوارح اور جوانح میں سے ہر ایک کے ذمے ایمان کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ذمے لگا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام، دوسرے خطبے میں بھی ان کا طولانی فرمان پیش کروں گا، آپ نے فرمایا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ الایمان الاقرار باللسان۔ اسی حقیقت کو جو امام موسیٰ کاظمی نے بیان کیا ہے، دوسرے الفاظ امام علی النقی نے بیان فرمایا ہے، الایمان الاقرار باللسان۔ ایمان کا مطلب الاقرار باللسان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والاعتقاد بالجنان۔ جیم کو زبر دیں تو اس کا مطلب دل ہوتا ہے، اور اگر جیم کو زیر دے تو اس کا مطلب باغات ہوتے ہیں۔ والاقرار بالجنان، جس چیز کا زبان سے آپ نے اقرار کیا ہے اس کا دل سے معتقد بھی ہو۔ والعمل بالارکان، اور یہ جو ارکان ہے نا، ہاتھ، پاؤں، کان، ان کے ذریعے آپ عمل بھی کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف دونوں معصوم اماموں نے اپنے اپنے الفاظ میں جس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یا عباراتنا، ایک عربی کا شعر ہے، عباراتنا شتّا وحسنک واحد وکل الی ذاک الجمال یشوری۔ ہماری عبارتیں مختلف ہیں جی، لیکن تیرا حسن و جمال ایک ہے۔ ہر ایک عبارت جو ہے وہ ایک جمال کے پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد کی تعلیمات کو سمجھ کے اور ان کو دنیا میں پھیلانے، ان کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔